اب بھی پرجوش ہیں اور آپ آج بھی اس ملک کے لیے پرجوش ہیں، ملک میں سیاسی اور آئینی حکمرانی کے لیے پرجوش ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان سے اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں کافی زمانے سے، بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں ان کی اہمیت، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو شرکت کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی نے بلایا نہ کوئی آیا، اور اس طرح پتہ چلا کہ پاکستان کی سیاست میں حکومت بنانے سے پہلے بھی اس کی اہمیت نہیں تھی اور حکومت بنانے کے بعد بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسی ناجائز حکومتیں غلام حکومتوں پر، غلام قوموں پر تہذیب کے پیداوار اس گماشتے کو اپنے اوپر مسلط نہیں دیکھتے اور اس سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آج اس کے جانے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ میگی چھ مرگ وخراج نے وزر اوشی نن سوائی بیا وزر شوی دی اور بیان آسے آگا زڑے خبریں یاد آئی، کبھی امریکہ کے خلاف بات کر لیتا ہے، کبھی برطانیہ کے خلاف بات کر لیتا ہے، اور پاکستانی قوم کے اندر جو نعرے اور جو باتیں بڑی مقبول ہوتی ہیں آج پھر ان کا سہارا لے رہا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آزمائے ہوئے ہو، تم چلے ہوئے کارتوس ہو، چلے ہوا کارتوس دوبارہ بندوق میں نہیں دیا جائے گا۔ میرے محترم امریکہ کے خلاف بھی بول رہا ہے، جنرل مشرف کے خلاف بھی بول رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مشرف نے غلط فیصلے کیے تھے۔ جب مشرف غلط فیصلے کر رہا تھا تو آپ کہتے تھے کہ مشرف کے پاس اس سے اچھا آپشن دوسرا نہیں تھا۔ تم اس کے سب سے بڑے ایجنٹ تھے، تم سب سے بڑے اس کے سپاہی تھے، تم نے ریفرنڈم میں اس کا ساتھ دیا تھا، تم نے ہر لمحے جب امریکہ خود کہتا ہے کہ مشرف ہمیں لوگ مہیا کرتا تھا اور ہم گوانٹانامو میں لے جایا کرتے تھے، تو اس وقت تم مشرف کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور ان کے جرائم میں ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم جانتے ہیں کہ آج بھی تم امریکہ اور مغربی تہذیب کے نمائندے ہو، اور آج بھی برطانیہ میں تمہارے جائز اثاثے ہوں یا ناجائز، وہ آج بھی برطانیہ میں ہیں۔ میرے محترم دوستو، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی، یہ ساری چیزیں ایک ڈرامہ ہیں۔ امریکہ کی دوستی اس کا اپنا ایک معیار ہے، امریکہ کی دوستی کا اپنا ایک معیار ہے، اور پاکستان میں اس معیار پر وہی اترتا ہے جو سی پیک منصوبے کو متنازع بناتا ہے۔ سی پیک کا اتنا بڑا عظیم الشان منصوبہ کہ جس سے پاکستان کا اقتصادی مستقبل روشن ہو رہا تھا، آپ نے اس کے معاشی مستقبل کو تاریک کیا ہے، نہ خود کچھ لیا ہے نہ مغرب سے کچھ لیا، اور جو چائنا نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی، آپ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایک انتہائی گہرے دوست کو آج تم نے
نے ناراض کیا اور آج پاکستان کی بجائے چین ایران میں جا کر وہاں سے 25 سال کے معاہدے کر رہا ہے. آپ کے معاہدے کدھر چلے گئے؟ آپ کو چین کے ساتھ معاہدات تو یاد نہیں آ رہے، لیکن آپ کہتے ہیں 2001 میں ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے، ہم امریکہ کو فضائیں حوالے کریں گے، فضائی کوریڈور ہم ان کو مہیا کریں گے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو تم نے 1 دن 2 دن پہلے انٹرویو دیا، ایبسلیٹلی نو، ہم بالکل نہیں دیں گے اڈے. او عمران خان سن لو، تو اس نے اڈے مانگے کب ہے کہ تم انکار کر رہے ہو؟ اس نے اڈے مانگے کب ہیں؟ اس نے فضا مانگی ہے، ایئر سپیس مانگا ہے، اور ایئر سپیس تم دے چکے ہو. قوم کے سامنے جھوٹ مت بولا کرو. جو وہ چاہتا تھا وہ تم دے چکے ہو. کراچی ایئرپورٹ پر ان کے طیارے اتر چکے ہیں، وہاں سے وہ تیل بھر چکے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو پاکستان کی سرزمین نہیں دیں گے. تم پاکستان کی سرزمین بھی دے چکے ہو، تم پاکستان کی فضائیں بھی دے چکے ہو، لیکن اس طرح کی حماقتیں کرنا پاکستان کو ایک انتہائی مشکل مستقبل میں ڈالنے والی بات ہے. افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور وہاں پر امریکہ شکست کھا کر افغانستان سے جا رہا ہے، بلکہ تقریباً نکل چکا ہے. افغانستان کا 70-80% علاقہ تحریک طالبان کے ہاتھ میں دوبارہ آ چکا ہے. وہاں مسلسل فتوحات ان کو مل رہی ہیں، لیکن ان حالات میں بھی ہماری غلط پالیسیاں افغانستان کو ہم سے دور کر سکتی ہیں، ایران کو ہم سے دور کر سکتی ہیں، چین ہم سے دور ہو رہا ہے، انڈیا تو ہمارا ہے ہی دشمن، اور ہم ایشیا میں تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے مفادات کا بھی تحفظ نہیں کر سکیں گے. میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں جبکہ مشرف کے جرائم میں آپ برابر کے شریک رہے، آج کس طرح اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے ہو؟ تم نے امریکہ کی پالیسیوں کی تائید میں پہلے آواز بلند کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں کس طرح زینہ بنا کر اقتدار تک پہنچوں. تم نے امریکہ کے خلاف کچھ باتیں کی. پاکستان کے عوام میں مقبول نعرے تھے. آپ اقتدار تک پہنچے، اور اقتدار تک پہنچنے کے بعد آپ ایک بات کو توڑتے رہے، ہر بات کو یو ٹرن اور اباؤٹ ٹرن لیتے رہے. آج پھر جب تمہاری اقتدار کی کشتی ڈوب رہی ہے تو پھر تم ان نعروں کو اٹھا رہے ہو تاکہ قوم مجھ پر اعتبار کرے. اب تم قابل اعتماد نہیں رہے. تم جتنا قوم کو دھوکہ دے سکتے تھے، جتنا نوجوان کو تم دھوکہ دے سکتے تھے، جتنا نئی نسل کو تم دھوکہ دے سکتے تھے، وہ تم دے چکے ہو. اب قوم تمہارے دھوکے میں آنے کے لیے تیار نہیں. اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی جو پشپنائی ہو رہی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، یہ ایک ناجائز حکومت کی ہو رہی ہے، غیر آئینی حکومت کی ہو رہی ہے. اگر اداروں کا یہ تائید اور اداروں کی یہ پشتیبانی برقرار رہی تو جس طرح یہ ناجائز حکمرانی کا مجرم ہے، اس طرح ادارے بھی اس غیر آئینی حکمرانی کی پشتیبانی کی مجرم قرار پائیں گے. عوام اب جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا مستقبل کیسے تراشنا ہے. ہم نے ایک آزاد مستقبل تراشنا ہے، ایک جمہوری مستقبل، ایک معاشی مستقبل، ایک خوشحال مستقبل، ایک اسلامی مستقبل. ہم نے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آپ کی اقتدار کا خاتمہ قوم پر فرض ہو چکا ہے. اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس فکر کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے 2013 میں کہا گیا، ایک وفد نے آ کر مجھے کہا کہ ہم نے پشتون بیلٹ کو اس لیے ان کے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں
मजहब की जड़ें गहरी हैं और मजहब की इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इससे बेहतर आदमी नहीं था। तुमने मजहब की जड़ें उखाड़ने के लिए तुम यहां आए हो। तुमने हमारे उलमा को खरीदने की कोशिश की है, तुमने हमारे मसाजिद को खरीदने की कोशिश की है, तुमने हमारे अइम्मा को खरीदने की कोशिश की है। लेकिन मैं अपने उलमा पर फख्र करता हूं, अपने अइम्मा पर फख्र करता हूं, दाढ़ी पगड़ी पर फख्र करता हूं कि उन्होंने बावजूद गुर्बत के, बावजूद कसर कुर्सी के, उन्होंने आपके पैसों को मुस्तरद किया, आपके मगरब की इमदाद को मुस्तरद किया, आपके डालों को मुस्तरद किया। और आइंदे में तजुर्बा कर लो, इंशाअल्लाह आपके ये दाव अब नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने आगे मुस्तकबिल की तरफ जाना है, हमने एक आईनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है और ऐसी हुकूमतों के खिलाफ हमने अलग बगावत बुलंद करनी है। कोई समझता है कि बगावत बहुत खतरनाक लफ्ज है, मैं डंकी की चोट कहता हूं कि मैं यजीद के हाथ पर बैठ करने के लिए तैयार नहीं। और मैं कि अगर आप वाकई जमहूरियत के अलंबरदार और जमहूरियत के दावेदार हैं तो पाकिस्तान की जमहूरियत की इस हकीकत को समझो और ऐसी हुकूमत को सपोर्ट करना, ऐसी हुकूमत की तायीद करना ये आपके लिए भी जायज नहीं है, आपके स्लोगन के लिए भी जायज नहीं, आपके नारे के लिए भी जायज नहीं। आपको याद है एक दफा जब ये ट्रंप से मिलकर आया था, जब ट्रंप से मिलकर आया था तो यहां पर यूं खड़ा हुआ और कहने लगा, आज मुझे इतनी खुशी है जैसे कि मैं एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। आपने सुना होगा ट्रंप से मुलाकात में इतनी खुशी, कभी चीन से वापस आकर भी तुमने ऐसा बयान दिया? कभी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क से वापसी को भी इतनी खुशी का इजहार किया? लेकिन न ट्रंप रहा और न तुम रहोगे इंशाअल्लाह। इमाम मोहतरम तिपेरियम दगलोया जलसा दादे उन्नवी तहरीक आगाज और तासो को गोरे इंशाअल्लाह चे जलसा तुमरा लोया जा और तुमरा अजीम शान जा और आवाम तुमरा लोया शिरकत कर पहले के चे ये पार्टी में कमरे पे के नमाज़ेगी आवाम के नजरिए सरदी आवाम अफराद सरदी दा गाड़े रवान दा कलबयों सोते दी कुजीगी हम खुदावा के नूर खल्क सोरेगी हम इंशाअल्लाह और दा सिलसिला में इंशाअल्लाह जारी व सारी मुमकिनो नूर नूर लावो मगुलवा मुम इंशाअल्लाह कोई कौम पोयदा नौजवान पोयदा जमुन यो नौजवान नस्ल गुमराह कर ताता पतश्ता जमुन यो नौजवान नस्ल गुमराह करा देर सुल्लको नजात बरसर रोजगार मुलाजिमीन दा मुलाजिमतों न वयस्तल और दे वही जब नौकरियाने वाला हूँ तब पाकिस्तान तो पैसा लाना होगा बजट उन्हें पास कर जरूर कौम तो हुए अवल बजट के लिए सालाना तरक्की तखमीना हो गया अगर जरूर पतला 13 बजट पास कर सिफर लाने ला रहे उस जब जरूर माने सखबरे करी दादा सदा वो जब टैक्स ना
نہ زیادہ ہم خلقنا نچتے ٹیکس نہ زیادہ ہے اور بجلی راتا کرانا کے گیس راتا کرانا کے پیٹرول راتا کرانا کے اور دبل جیب ہمارا پیسے اوبا سے مطلب کیوں فائدہ ہو رہا سوال اور بیاویل ویسا چکلہ حکومتوں وہ ٹیکسوں نہ زیادہ ہی دعوے مجرمان دی دعوے ناجائز دی نونن چطور ٹیکسوں نہ زیادہ ہے اور تقیمتوں نہ زیادہ ہے نوتا ہو عروبہ نم وارا ہونا چاہیے قرضے لواقع پاہو جو وارا ہونا مہنگائی پاہو وارا ہونا اس خلق کا غزاروں واری جو خلایا تھا زارے چاہتا ہو تغلو آئے خلایا ہو واپس را والے چمو ملک زندگی فخش کر رہے مطلب غل ہم یہ دروغجن ہم یہ بیدینہ ہم یہ بے حیاء ہم یہ اور کردار پر حاصلہ غلیظ ہم یہ پیس کے مطمانے ستائے اقتدار کا صف کے طور ہم تیار نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی پاکستان حفاظت کی اور اللہ دا وطن اور دا ملک اور دا قوم لدہ سے ناجائز اور ناکار خلق و نخلاص کی اللہ نے ہم کو ہدایت نصیب کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین